السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انا محمد، انا احمد، انا عاقب، والعاقب الذي لا نبی بعدہ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اے حبیب خدا، میرے پیارے نبی، اے حبیب خدا میرے پیارے نبی، دو عالم کا نور ایک تیرا نام ہے۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ کا شکر ہے، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع حضور علیہ السلام کے میلاد شریف کے حوالہ سے اور حضور قبلہ پیر سید عباس علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ ختم پاک اور عرس پاک کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت شاہ صاحب کی ساری اولاد امجاد کو صحیح العقیدہ ہونے کی بنیاد پر جزائے خیر عطا فرمائے، اور بالخصوص پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید عبدالستار شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور انجمن فدایان مصطفیٰ کے اراکین معاونین، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ فاضل محتشم مجاہد اہل سنت، مخلص فی اللہ، استاذ العلماء قبلہ علامہ مولانا مفتی محمد انور صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ بہت دور دور تک نور پھیلا رہے ہیں، لیکن انہیں اپنے گھر کا بھی بہت احساس ہے، اور اپنی مٹی سے بھی وہ بہت وفا کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و فضل میں برکات عطا فرمائے۔ اسٹیج پر دیگر علماء، حفاظ، ائمہ مساجد، اسٹیج کے سامنے جتنے علماء ہیں اور جتنی آپ عوام اہل سنت ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، حضرت شاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ مجھے رضوی صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ شاہ صاحب بہت نیک شخصیت تھے اور بہت اللہ والے تھے، اور بالخصوص عقیدے اور نظریے کے اعتبار سے حضرت شاہ صاحب کا ایک بڑا نام تھا، اور ان کے شہزادے حضور قبلہ سید عبدالستار شاہ صاحب بھی عقیدے اور نظریے کے اعتبار سے اللہ کا شکر ہے کہ خود ہی سچے سچے نہیں بلکہ راہبر و رہنما ہیں۔ اللہ تعالی حضرت شاہ صاحب کو مزید برکات عطا فرمائے اور مزید اپنے فضل سے مالا مال فرمائے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ سادات کے حوالہ سے بہت سارے آستانوں پر نظریاتی طور پر بہت ساری کمزوریاں بھی ہیں، لیکن حضرت شاہ صاحب الف سے یا تک سچے اور سچے ہیں، اور اس حوالہ سے ماشاءاللہ
پختگی ہے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے والد گرامی جن کا آج ختم پاک ہے اور عرس پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات عالیہ بہت بلند فرمائے۔ یقیناً اہل اللہ کے ذکر میں اللہ نے تسلی رکھی ہے، تشفی رکھی ہے۔ ایک بزرگوں سے پوچھا گیا کہ حضرت اہل اللہ کی جب مجلس ہوتی ہے یا ان کا ذکر ہوتا ہے تو بندے کو سکون کیوں آ جاتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے چونکہ ان کی روحیں ذاکر ہوتی ہیں، تو ان کے قرب میں بھی جو بیٹھنے والے لوگ ہیں انہیں سکون میسر آتا ہے اور وہ اطمینان رکھتے ہیں اور ان پر بھی وہ شعائیں پڑتی ہیں۔ آج تو سائنس بھی ثابت کر چکی ہے کہ انسان چاہے برا ہے اچھا ہے، اس کے جسم سے نا شعائیں نکلتی ہیں، اور اگر برا شخص ہے تو اس پر جتنی برائی ہے اتنی وہ شعائیں شر کی مضبوط ہوں گی اور سامنے والے بندے کو وہ متاثر کریں گی، اور آہستہ آہستہ اگر وہ شعائیں اس پر پڑتی رہیں گی تو وہ اس بندے میں بھی وہ شر غالب آ جائے گا اور وہ شریر ہو جائے گا۔ اور ایک بندہ نیک ہے، صالح ہے، پرہیزگار ہے، تو اس سے جو شعائیں نکلتی ہیں وہ کسی برے پر بھی پڑتی رہیں، روز پڑتی رہیں، زیادہ پڑتی رہیں، تو برے سے برا بھی ان شعاؤں کی وجہ سے، نیک صحبت کی وجہ سے نیک ہو جائے گا۔ تو سب سے آج میری جوان نسل بیٹھی ہے، آج ہمیں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے نا وہ صحبت صالح کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنا ایمان محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کرے ایمان محفوظ رہے، اور سب سے بڑی دولت بھی یہی ہے، اگر یہ لٹ گیا تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ سب سے بڑی دولت یہ ہے۔ تو اس کی حفاظت کے لیے یہ ہے کہ صحبت صالح، اچھے بندے کی صحبت، علماء کی صحبت اور نیک لوگوں کی صحبت۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین میں بہت سارے سبحان اللہ ایسے نقات ہیں۔ اللہ اکبر، ظاہر ہے قرآن کا ہر لفظ بحر ہے، سمندر ہے، اور قرآن شریف ایک ایسی گہرائی رکھتا ہے کہ کوئی کتنا بھی تیراک ہو، جتنا نیچے جائے گا وہ اپنی استعداد کے مطابق موتی لائے گا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سب کچھ لے لیا ہے۔ نہیں، اللہ تدبر و تفکر کی توفیق عطا فرما دے۔ تو فرمایا کہ ایمان اور تقوی کے بعد مع الصادقین کی تاکید کی گئی، ایمان والوں کو اور تقوی والوں کو۔ دیکھو نا، ایمان کی دولت بھی پکی ہے، تقوی بھی ہے، تو اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو فرماتے تھے اصل میں یہ ہے جب خزانہ ہو تو پھر تالا بھی تگڑا لگانا چاہیے نا۔ جی دیکھو، جتنا خزانہ زیادہ ہوتا ہے، آپ کو سونے کی دکان پہ جائیں یا کسی اور دکان پہ جائیں، تالا تگڑا ہوتا ہے، پھر چوکیدار ہوتا ہے، جس دن کا بھی ہوتا ہے، رات کا بھی ہوتا ہے۔ جی تو جتنا بڑا خزانہ ہوگا اتنی نگرانی زیادہ ہوگی۔ فرمائے ایمان اور تقوی یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ کا شکر کر کہ اللہ نے تجھے دولت دی ہے، لیکن کسی صادق کی صحبت کی نگرانی رکھ، کسی سچے کے ساتھ بیٹھا رہا کر، صالحین کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا رکھ دے، تاکہ تیرے تقوی کو نظر نہ لگ جائے نا۔ تیرے ایمان کی جو شمع ہے وہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس کی روشنی کم ہو جائے اور پھر کم ہوتی ہوتی بجھ جائے۔ فرمایا جب تو کسی صحبت صالح میں رہے گا، مع الصادقین میں رہے گا، تو پھر انشاءاللہ تیرا تقوی بھی محفوظ رہے گا، تیرا ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے، اور اس میں ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت میں ہر درجے والے بندے پر، مبتدی اور منتہی، سب کے لیے، ابتدا کے لیے بھی، انتہا کے لیے بھی، وہ جیسے فرمایا نا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ را پیر کامل، کاملہ یعنی ناقصوں کے لیے بھی داتا صاحب وہ جو آپ کی شان بیان کی گئی ہے، تو کچھ ناقص ہوتے ہیں کچھ کامل، لیکن کاملوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت میں کوئی بچا ہی نہیں
سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ ضرور روز کا روز لنگر لیں، اور صحبت صالح ان کی ہونی چاہیے، اور ان کی صحبت نیک ہوگی تو انشاءاللہ۔ پھر ہم نے پوچھا کہ حضرت یہ جو کامل لوگ ہیں ان کی صحبت، ان کو چلو ضرورت تو چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جتنا بھی کوئی کامل ہے وہ جب اکمل کے پاس بیٹھے گا فرمایا اس کے نور میں اللہ اضافہ کر دے گا اور اسے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا۔ تو صحبت کو پاکیزہ رکھیں، صحبت کے لیے کوشش کریں۔ اللہ اکبر، بری صحبت سے بچیں۔ اب صحبت کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ صحبت یہ نہیں کہ بندے کی بھی ہوتی ہے، صحبت کتاب کی بھی ہوتی ہے، آج صحبت موبائل کی بھی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ یہ بہت ساری، جس سے بندے کو انوائرمنٹ ملے، جو بندہ جس چیز سے یا اچھائی کی طرف جائے یا برائی کی طرف جائے، وہ سبب، وہ وسیلہ صحبت ہے۔ فرمایا وہ سبب تیرا نیک ہونا چاہیے، وہ سبب تیرا پاکیزہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کتاب بندے کو ڈسٹریکٹ کر سکتی ہے، تو اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا ساری کتابیں نہ پڑھو، ساری کتابیں نہیں پڑھنی، اللہ اکبر، بلکہ قرآن بھی پڑھنا ہے تو ایسے بندے سے پڑھنا ہے جس کے سینے میں صاحب قرآن کا ادب ہے، صاحب قرآن کی محبت ہے، عشق ہے۔ مفتی صاحب نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ والو دیکھو کہ جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں نا جی ہم نے تو قرآن ہی پڑھنا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں نا، ہم نے جی قرآن ہی پڑھنا ہے، ہم نے تو نماز ہی پڑھنی ہے۔ تو مفتی صاحب یہاں پر بہت خوبصورت تربیت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دیکھو کہ جب قرآن ہی پڑھنا ہے تو اس پر تو یہ ہے کہ یضل بہ کثیرا بھی ہے نا، بہت سارے لوگ، اکثر لوگ گمراہ ہوتے ہیں قرآن پڑھ کے، اکثر لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ بعض لوگ تو اس کا ترجمہ عدم توجہ سے اتنے خطرناک کر دیتے ہیں، بہت ساروں کو قرآن گمراہ کرتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ بہت باریکی میں جائیں گے تو آگے کفر تک حد پہنچ جاتی ہے، یہ لفظ صحیح نہیں ہے۔ قرآن گمراہ نہیں کرتا، قرآن پڑھنے والے گمراہ ہو رہے ہیں۔ قرآن کسی کو گمراہ نہیں کرتا اور نہ قرآن کسی کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے اکثر گمراہ ہوتے ہیں اور قرآن پڑھنے والے اکثر ہدایت پاتے ہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو پڑھنے والے گمراہ ہوئے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ گمراہ ہوئے ہیں؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ مسئلہ قرآن کا نہیں، مسئلہ استاذ کا ہے، مسئلہ کتاب کا نہیں، مسئلہ مدرس کا ہے، جی مسئلہ مدرسے کا نہیں، مسئلہ تو جس نے تدریس کرانی ہے اس کا ہے جی۔ تو قرآن تو وہی ہے، لیکن یہودی بھی قرآن پڑھتا ہے، عیسائی بھی پڑھتا ہے، سکھ بھی پڑھتا ہے، مرزائی بھی پڑھتا ہے، مجوسی بھی پڑھتا ہے، اور قرآن کے مطابق قرآن سے کچھ چیزیں لے کر تو وہ آگے بیان بھی کرتا ہے۔ لیکن یہودی قرآن پڑھ کے کیا کرے گا؟ قرآن جب پڑھائے گا تو وہ یہودیت کی تعلیم دے گا، یعنی یہودی جب قرآن پڑھائے گا نا پھر یہودیت کا رنگ غالب آئے گا، عیسائی پڑھائے گا عیسائیت کا رنگ غالب آئے گا، مرزائی پڑھائے گا مرزائیت کا رنگ غالب آئے گا، رافضی پڑھائے گا رفض کی بدبو آئے گی، خارجی پڑھائے گا تو جو خارجیت کا گند ہے وہ پھیلائے گا، اور سنی عاشق رسول پڑھائے گا تو پھر قرآن ہدایت دے۔ تو اصل میں پڑھانے والے کی ہے، تو اس لیے ہر ایک سے قرآن پڑھنا، ہر ایک کے پیچھے جمعہ بھی نہ پڑھا کرو کہ ہم نے جی بس یہ جمعہ ہی پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ تو بس مغرور لانا لکھا میں نا، نہ اپنا جمعہ پکا کر لو اور پورا ہفتہ تیاری کرو کہ یہ جمعہ ہم نے یہاں پڑھنا ہے، یہاں کوئی لنگر بھی ہمیں ملے گا۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے تھے جس کا جمعہ پکا ہے نا اس کا پورا ہفتہ خوشگوار ہے، جس کا جمعہ صحیح ہو گیا، جمعہ لگ گیا، سمجھو پورا ہفتہ منظم ہے اس کا۔ اور جس کا جمعہ منتشر ہے بس دوڑ دیا پڑھ لیا ہے، اچھا جی ٹائم ہے جی، اور چلو اگلی جگہ اگلی مسیتی پڑھ لینا ہے، کوئی فکر نہیں ہے کون پڑھا رہا ہے، کیا اس نے فرمایا ہے، اچھا پھر اس کی گفتگو کیا ہے۔ نہیں، پرانے بزرگوں کو دیکھو جمعے والے دن کوئی کام ہی نہیں کیا،
تیاری کی غسل ہے، خوشبو لگائی ہے، پھر پہلے جا کے بہ رہنا ہے اور پورے جمعے کی تیاری کر کے تو بیٹھنا ہے، اور بیٹھ کر پھر خطبہ سننا ہے، تقریر سننی ہے، پھر صلاۃ و سلام پڑھ کے تو آنا ہے۔ پھر بھی دل نہیں کرنا کہ مسجد سے نکلو، ایسے ہی ہے نا جیسے مچھلی کا دل نہیں کر رہا کہ پانی سے نکلو۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا تو ایمان کا جتنا وزن ہوگا اتنا بندہ مسجد کے اندر نیچے رہے گا۔ دیکھو نا پانی کے اندر جب انسان کا وزن ہوتا ہے نا روح کا، تو پانی نیچے لے کے جاتا ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو پانی، ایمان روح ہے مسجد کے اندر ہوگا تو نیچے رکھے گا، اور اگر ہم ایمان کمزور ہے تو اٹھا دے گا۔ جس طرح پانی مردے کو باہر نکالتا ہے نا، تو جس نے کسی نے کہنے والے نے کہا او وزن تو روح کا تھا، جسم کو تو وزن ہی نہیں تھا۔ پانی میں تیرتا ہے بندہ کہ نہیں؟ جب روح نکلتی ہے تو پانی اوپر اچھال دیتا ہے نا، نیچے نہیں لے کے جاتا۔ نیچے کیوں گیا تھا؟ تو مسجد میں بھی نیچے بیٹھاتا ایمان ہے، اگر نفاق ہے باہر نکالے گا، دل ہی نہیں کرے گا مسجد میں بیٹھنے۔ تو اس لیے سرکار کا وہ فرمان شریف ہے کہ فرمایا منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پنجرے میں پرندہ ہے، اور مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے ہے پانی میں مچھلی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اپنا جمعہ بھی پکا ہو رکھو، اور اپنا پورا ہفتے آپ کی تیاری ہو کہ میں نے جمعہ کدھر پڑھنا ہے اور میں نے کیا سیکھنا ہے۔ بلکہ پڑھے لکھے ان علماء کے پاس جب جمعہ سنیں کچھ لکھنے کے لیے بھی لے جائیں کہ کچھ پوائنٹ لکھا کریں، پھر انہیں یاد کیا کریں، پھر انہیں آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ مختصر زندگی ہے۔ ہائے ہائے، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ انسان اس انڈے میں بچے کی طرح ہے کہ جو بچہ اعلیٰ 6-7 دن کا آنکھیں کھولتا ہے، انڈے کے اندر اسے جب سانس اور زندگی کی توفیق ملتی ہے، زندگی کا نور ملتا ہے، تو 7-8 دن پہلے تو تیاری میں لگ جاتا ہے۔ ٹوٹل تو 21 دن ہوتے ہیں، تو 7-8 دن ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی دنیا ہے۔ لیکن جب ٹھوکر لگتی ہے نا، وہ خول کھلتا ہے، پھر اس جہان کو دیکھتا کہتا میں تو بھولا رہا ہوں، اصل جہان تو یہ ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں انسان اس دنیا میں انڈے میں ہے، لیکن اسرائیل جب ٹھکوریں گے نا، پردہ کھلے گا تو آگے آخرت کا جہان دیکھ کے کہے گا میں تو بھولیا رہا، مجھے تو آگے جانا چاہیے تھا، مجھے تو آگے کی تیاری کرنی چاہیے تھی، میں تو ادھر رہا۔ اب دیکھو کہ انڈے سے جب بچہ نکلا ہے تو آنکھیں کھلیں گی، کیسی کھلی؟ تو اس جہان سے جب اب آنکھیں بند ہیں، مولانا روم فرماتے ہیں جب مرتا ہے بندہ پھر کھلتی ہیں، لیکن جن کی پہلے کھل گئی ہیں انہیں مبارک ہو، جن کو پہلے توفیق ہو گئی ہے ان کو مبارک ہو کہ ان پر کتنا کرم ہو گیا ہے، کتنی مہربانی ہو گئی ہے۔ تو حضرات یہ جو عرس ہوتے ہیں، تقاریر میلاد کی محفل ہوتی ہے، یہ اصل میں تربیتی نشستیں ہوتی ہیں۔ آج تربیت کی کمی ہے نا۔ دیکھو آج ہمیں کن چیزوں سے بچنا ہے اور کن چیزوں کی طرف جانا ہے، ان کی طرف کوشش۔ ایک جمعہ پکا کریں، دوسرا ہر بندے کے پیچھے جمعہ بھی نہ پڑھیں، قانون کے چسکے سے ہٹ جائیں، نہیں بات ٹھیک ہے، مسئلہ سنیں، علم آپ کے پاس ہو کہ آدھا پونا گھنٹہ آپ بیٹھیں، آپ جب جولی دیکھیں کہ میں اٹھ کے گیا ہوں تو مجھے ملا کیا ہے، یہ چیز آپ غور کریں۔ اور اگر صرف قانون کے چسکے کے پیچھے دیکھیں گے، ہماری قوم کا بیڑا بھی غرق اسی لیے ہوا ہے، آج تک مسائل اسی لیے بنے ہیں۔ ہماری انویسٹمنٹ کتنی ہے؟ ایک مولوی صاحب پر ہم 30-40 ہزار خرچ کر رہے ہیں 1 گھنٹے کے لیے، ہمیں دے کے کیا جا رہا ہے؟ ایک نعت خان پر ہم 60,000-50,000 خرچ کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ سنی کا پیسہ ہو رہا ہے، کیا اس نے مسلک کو دیا ہے؟ یہ بھی تو دیکھنا ہے نا۔ تو مسئلہ ان کا گناہ ان کا نہیں ہے، غلطی ان کی، غلطی ہماری ہے۔ جس کی چیز کی ڈیمانڈ ہوگی وہ چیز مارکیٹ میں آ جائے گی۔ اگر تم علم کی قدر کرو گے علم مارکیٹ میں آئے گا، اور اگر تم گوائیوں کی قدر کرو گے تو گواہی آئیں گے۔ علماء نے کدھر آنا ہے؟ آج تک دیکھیں اتنی محفلیں ہوتی ہیں، ان میں آدھا گھنٹہ بیان ہوتا ہے، پھر بھی کچھ اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں، کچھ کان مار رہے ہوتے ہیں، تے جس لے گوائیے آمدے نا، تمبی اور تے کرتی اور تے معاملات اور تے کیا بات ہے جی، بڑا مزہ آیا ہے۔ تو یہ پتہ ہی نہیں، مولانا روم فرماتے ہیں نفس کا مزہ یا روح کا مزہ ہے۔ تجھے تو یہ آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ مزہ ہوتا کیا ہے، کہ نفس کیا چیز ہے اور روح کیا چیز ہے۔ ہاں جی، تو اس لیے اس چسکے پروگرام سے نکل کر علم کی طرف آؤ،
علم کی قدر کرو. جمعہ آپ کا پکا ہو, پھر ہر ایک کے پیچھے ہم نے جمعہ نہیں پڑھنا. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہر مسجد میں بھی, اور میں نے ایک نشست میں شاید کہا تھا, میں نے کہا ہر بلڈنگ مسجد میں نہیں ہوتی, ہر بلڈنگ مسجد بھی نہیں ہوتی. لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس, یہاں نص ہے نا, لمسجد اسس علی التقوی. فرمایا محبوب ادھر نہیں جانا. جب سرکار کی مسجد سے نکلے نا وہ, اللہ اکبر, جو حضور پہ اعتراض کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر, ہاں جی. لیکن دیکھو نا, میں کہتا ہوں ہمارے حضرت فرمایا کہ بڑا ایک جملہ ولی کا ایک جملہ بھی کیا ہوتا تھا, فرماتے تھے دیکھو بھائی تحقیق کے بعد تصدیق ہوتی ہے, تصدیق کے بعد تحقیق گمراہ کرتی ہے. کیا ہے؟ تحقیق کے بعد تصدیق ہے, لیکن تصدیق کے بعد اتباع ہے. بھئی آپ کسی شیخ کے مرید ہوتے ہیں, آپ تحقیق کریں, 1 سال کریں, 1.5 سال کریں, 2 سال کریں کہ حضرت قابل ہیں کہ نہیں, تحقیق کریں. لیکن جب کر لیں, ہاتھ میں ہاتھ دے لیں, ان کیڑے کا دے کڈنے, ایسی ہی ہے نا. تحقیق کر کے تصدیق, جب پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جب پڑھ لیا کلمہ تو اب پھر کوئی جگہ باقی نہیں, کوئی خیال ہی نہ تجھے سرکار کے بارے میں آئے. اب تو تو نے پیچھے چلنا ہے. نعرہ تکبیر, اب کیا ہوا کہ علم تھا, یہ تھا, یہ تھا, یہ تھا, یہ تھا. یہ منافق ہے, منافق کا راستہ ہے وہ, جو پیچھے کھڑے ہو کے بھی سوچتے تھے, باہر نکال دیے گئے. جب مان لیا, تصدیق کر لیا کہ وہ ہمارے نبی ہیں, وہ ہمارے آقا ہیں, وہ ہمارے مولا ہیں, تو اب آنکھیں بند ہیں, اب کوئی گنجائش ہی نہیں, اب پیچھے چلنے کی گنجائش. پھر اتباع کر, اتباع بھی پھر کیسی, ہائے 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 ہائے, بیت المقدس کی طرف منہ ہے, 2 رکعتیں ہو گئی ہیں, پیچھے جنے کھڑے ہیں. اچھا تو قد نرى تقلب وجهك في السماء, ہائے 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 سبحان اللہ, ہائے ہائے, محبوب آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہے جی, ساری دنیا رب کی طرف دیکھ رہی ہے اور رب محبوب کے چہرے کی طرف. اللہ, قد نرى تقلب وجهك, ہاں جی, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, محبوب آپ کا جدھر دل کرتا ہے. قیم الامت مفتی احمد یار صاحب فرماتے ہیں کعبے پر بھی حضور کا احسان ہے کہ اللہ نے تو کھلی بات کر دی تھی. فرمایا جدھر منہ کرتا ہے, دل کرتا ہے محبوب ادھر منہ کر دیں, ہم ادھر ہی قبلہ بنا دیں گے. یہ کعبے پر حضور کا احسان ہے کہ حضور نے اپنا چہرہ کعبے کی طرف. نعرہ تکبیر, رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, لیکن آپ فرماتے ہیں یہ تو چلو سرکار کی تو کیا بات ہے نا, لیکن فرمایا جو محمد رسول اللہ والذین معہ, سبحان اللہ, نماز کا وقت بھی چینج کرنا ہو, امام صاحب سے لوگ کتنا بھی پیار کریں, ایک نماز کم از کم ایک نماز پہلا دسنا پہندا بھی اج زور جی ہے مسئلہ ہے, اینا وجہ ہے نہیں تو ایک دن پہلا زور ٹائم اعلان کرنا پڑتا ہے کہ کل ظہر 1:30 بجے ہوگی, کل ظہر 2 بجے ہوگی. نماز چینج نہیں ہو رہی, وقت چینج نہیں ہو رہا, ادھر قبلہ بدل رہا ہے. 2 رکعتیں ہو گئی ہیں, 2 رکعتیں ہو گئی ہیں اور سرکار نے چہرہ پھیر لیا ہے. اللہ پہلے کیوں نہیں بتایا کہ ہو سکتا ایسا ہو, کیوں؟ یہاں پر ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ضرورت ہی کوئی نہیں. کیوں؟ پیچھے منافق نہیں کھڑے تھے, عاشق کھڑے تھے, تصدیق کرنے والے کھڑے تھے. اب انہیں کیا تحقیق کی ضرورت تھی کہ ادھر منہ کیوں کیا, ادھر کیوں کیا, ادھر کیوں کیا, ادھر کیوں کیا, ادھر کیوں کیا. سرکار نے جب ایسے بیت المقدس کی طرف چہرہ تھا نا, تو پشت کی طرف کعبہ تھا, مکہ المکرمہ پشت کی طرف تھا, تو آپ نے چہرہ ادھر کیا کعبے کی طرف, اور صحابہ کا چہرہ اور سرکار کا چہرہ ایک طرف ہو گیا. صحابہ پھر کے پیچھے آ گئے, پھر کے پیچھے آ گئے. بعد میں اللہ اکبر, شاہ عبدالعزیز دباغ نے لکھا ہے کہ سرکار نے پوچھا ابو بکر صدیق, یہ
آپ نے تو آج پوچھے ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے، آج پوچھے ہی نہیں کیا ہوا ہے، تو رو کے عرض کرنے لگے حضور ہمیں کیا غرض ہے پوچھنے کی، ہمارا کعبہ تو ہمارے سامنے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر آپ کا منہ ہے ادھر ہمارا، ہمیں کیا غرض ہے کعبے سے، ہمیں کیا غرض ہے جہد سے، ہمیں کیا غرض ہے زاویوں سے، ہمیں تو غرض ہے آپ سے. آپ کے کہنے پہ تو رب مانا، آپ کے کہنے میں تو جنت کو مانا، آپ کے کہنے تو وہ کون صحابی تھے نا، اونٹ کا مسئلہ آیا تھا، گھوڑے کا مسئلہ آیا تھا نا خریدنے کا حضرت خزیمہ کو، حضور آپ نے گھوڑا خریدا ہے؟ تو بعد میں کہا کہ یار تو تھے ہی کون ایسے، عرض کی حضور آپ نے جو فرما دیا ہے، آپ نے فرما دیا کہ آپ میں نے گھوڑا خریدا ہے، بس بات ختم ہو گئی. آپ کے کہنے کی بات ہے، آپ کے کہنے پر تو ہم نے رب کو بھی نہیں دیکھا مان لیا ہے، جنت کو بھی نہیں دیکھا مان لیا ہے، دوزخ کو بھی نہیں دیکھا مان لیا ہے. محبوب آپ یہ ہے ایمان اور یہ ہے تصدیق، تصدیق کے بعد اتباع ہے، تصدیق کے بعد تحقیق گمراہ کرے گی، پہلے تحقیق پھر تصدیق پھر اتباع. شاید میں کیسے سمجھا سکوں آپ، اور یہ آپ کی قسمت ہے کہ ایسا لنگر آپ کو نصیب ہو گیا. سبحان اللہ. ہاں جی اللہ اکبر. تو اس وقت جو انہوں نے کیا کیا تھا، ان کا یہ قصور تھا نا، ابھی تحقیق ہی ان کی پوری نہیں ہوئی تھی کلمہ پڑھ کے. پتہ نہیں پتہ بھی چلتا ہے کہ نہیں، علم بھی ہے کہ نہیں. ہیں جی حضرت فاروق اعظم نے عرض کی حضور آئی فیصلہ کر انہیں کڈو باہر، کر دیا. پھر عمر کی رائے آئے آئے جیسی عمر کی رائے تھی عرض سے فیصلہ بھی ایسے ہی آ گیا. واہ عمر واہ عمر، فیصلہ بھی رب کا یہی آ گیا. محبوب جیسی عمر کہہ رہا ہے، فیصلہ رب کا بھی یہی ہے. اللہ اکبر. فاروق کی سوچ رکھو، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں، بستر اٹھاتے ہیں. فاروق کی سوچ رکھ، ہمیں غرض نہیں تبلیغ سے، ہمیں غرض نہیں کسی چیز سے، غرض سرکار سے. سرکار کا ادب ہے، پہلے سرکار کا ادب، پہلے حضور کا ادب ہے، اور اگر حضور کا ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مرے. خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان. بس بس بس، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، زکوٰۃ حج بعد میں، سرکار پہلے. اگر سرکار کا ادب نہیں تو نماز ٹکر ہے، روزہ فاقہ ہے، زکوٰۃ ٹکس ہے، حج کا طواف پھر ہے، داڑھی کا بال بال وبال ہے، اور اگر نبی کا پیار ہے پھر کمال ہے. روم میں بیٹھا ہوں، میں پہلی مرتبہ تو نہیں، ایک منٹ میں روم میں بیٹھا ہوں. ہاں جی تو ختم نبوت کا نعرہ لگے اور بجوات سے بھی بچے آئے ہوں. ہیں جی یہ درجن سے زیادہ تو بجوات سے آئے ہوئے ہیں. تو ابھی اتنی سردی ہو گئی ہے کوئی، ختم نبوت کا نعرہ ہے تو پنڈال پھٹ جانا چاہیے. ختم نبوت کا نعرہ جب جوان لگائے، لگاؤ ختم نبوت کا نعرہ ایسے لگاؤ جیسے مرد لگاتے ہیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ڈھیلا نعرہ ختم نبوت کا نہ لگایا کرو، نہ نہ نہ. قسم ہے رب کی، جو بزرگ آج بھی حضور کو دیکھتے ہیں، فرمایا جب تم نعرہ لگاتے ہو حضور گنبد خضرا میں مسکرا رہے ہیں. کبھی بھی سستی نہ کیا کرو. ختم نبوت کا نعرہ، میں ویسے نعرے نہیں کم لگواتا ہوں اور سبحان اللہ بھی نکلواتا، لیکن ختم نبوت کا نعرہ جب نہ لگے تو پھر طبیعت خراب ہو جاتی. ختم نبوت کے نعرے پر کوئی کمپرومائز نہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نکل جاؤ نکل جاؤ. چٹی داڑھی لا بابا، چٹی داڑھی لا، چٹی. بزرگ حضرت عمر پاک نے حدیث میں آتا ہے، میں رضوی صاحب سے پوچھ رہا نا، اتھوں پھاڑ کے نکل
نکل. کہا نا 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 چٹی داڑی کا ادب انہوں نے سکھایا. یہ انہوں دا ادب نہیں تو تیرا کتوں آنا ہے. ہمیں سرکار نے سب کچھ سکھایا کہ اگر سرکار کا ادب نہیں تیرے اندر گلا کر دے ہو. نکلو نکل جاؤ. جی اپنی ادھر جا کے بلڈنگ بنا لی, اسے مسجد کہہ دیا, حضور تشریف لے آئے. اب بعض دفعہ لوگ بلاتے ہیں, ان کے سیاسی مفادات ہوتے ہیں, ان کی نظر دور تک ہوتی ہے کہ ہمیں اس چیز سے فائدہ کیا ہوگا, ہمیں اس چیز سے کیا فائدہ ہوگا, ہمیں اس چیز سے کیا فائدہ ہوگا. لوگ بلاتے ہیں, ہاں اللہ اکبر, بلا لیا کہ آپ تشریف لے آئے. رب رحمت تو رحمت للعالمین ہے, پردے رکھنے والے ہیں. ہاں جی, اس سے پہلے کہ خیال آ جائے پہلے ہی خیال کر لیا جائے. لا تقم فیہ عبدا لمسجد نص. محبوب نہیں جانا, ادھر نہیں کھڑا ہونا, نہیں کھڑا ہونا, نہیں کھڑا ہونا, ادھر نہیں جانا. آئے آئے کبھی مزہ لو نا. محبوب ادھر ہاں جی, ادھر ادھر تسی جایا کرو. اللہ سرکار کا فرمان محبوب ادھر. اب سمجھ شاید نہیں رہے, زور نال بولو. ادھر چاول کھان جاندے ہو, محبوب ادھر نہیں جانا, محبوب نہیں جانا, کھڑے نہیں آنا. اور یہ جو انہوں نے کہا حضور یہ مسجد ہے, یہ مسجد ہے, آپ ہی تشریف لے آئے. رب نے فرمایا لا مسجد نُسِّسَ عَلَىٰ, محبوب نہیں مسجد. مسجد وہ ہوتی ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہو, اور تقوی کے نماز روزہ زکوٰۃ تھا تو نماز بھی ادھر ہو رہی تھی, رکوع بھی ہو رہا تھا, سجدہ بھی ہو رہا تھا, اذان بھی ہو رہی تھی, سارا کچھ ہو رہا تھا. اگر یہ تقوی کافی تھا تو کیوں کہا گیا کہ لا مسجد نہیں مسجد, یہ کیوں کہا گیا اگر یہ کافی تھا؟ پتا چلا نماز روزہ زکوٰۃ حج تقوی تو ہے, یہ جسم ہے, اس کی روح ادب مصطفیٰ ہے. اس کی روح سرکار کا ادب ہے. تو سرکار کا ادب نہیں تو تقوی ہے ہی کوئی نہیں. تو پتا چلا تقوی ہوتا کیا ہے؟ ادب مصطفیٰ. ہاں جی, ادب مصطفیٰ ہے, یہ تقوی ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا یہ مسجد. میں محبت سے دو جملے کہنا چاہتا ہوں اور مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے, میرا دل کرتا ہے آج رات ختم ہو جائے مدینے والے کی بات ختم ہو جائے. میں سمجھتا ہوں حضرت شاہ صاحب کا بڑا اخلاص تھا جی, جن کا عرس ہے جی, بڑی روحانیت اور بڑا سکون طمانینت ہے. حضرت شاہ صاحب کی روح کی توجہ ہے پوری. اللہ اکبر. یہ باتیں ہوتی ہیں, یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہوتی, یہ حقیقتیں ہوتی ہیں. اللہ اکبر. دو باتیں یہاں سے پتا چلا, حکیم الامت فرماتے ہیں دو باتوں کا پتا چلا. پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار پاک کو منع فرمایا گیا محبوب ادھر نہیں جانا. یہ تعلیم امت کے لیے تھا, قیامت تک کا نصاب تھا, کہ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب آپ نے نہیں تشریف لے جانا. اس لیے تعلیم امت کے لیے تھا, قیامت تک کے لیے, کہ ہر جگہ یہ نہیں کہ فوراً چلے جاؤ, فوراً چلے جاؤ, فوراً چلے جاؤ. نہیں, دیکھو بے شک اذان بھی ہو رہی ہو, نماز بھی ہو رہی ہو, لیکن تقوی ہو تو پھر جانا. ہاں نہیں سمجھ آئی تو پھر آواز آہستہ کیوں ہے؟ ہاں جی, ہر جگہ ہر جگہ نہیں جانا. بے شک اذان بھی ہو رہی ہو, اذان ہو رہی تھی, نماز ہو رہی تھی, چھت بھی تھا, دیواریں بھی تھیں, وضو بھی تھا, وضو خانہ بھی تھا, سارا کچھ ہونے کے باوجود مسجد نہیں تھی. پتا چلا بعض بلڈنگیں تو ہوتی ہیں, مسجدیں نہیں ہوتی. آواز اگر نہیں آئی آپ کو, آپ کی مجھے نہیں آئی تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی. اچھا, جن کو سمجھ آئی ہے وہ سبحان اللہ کہیں. تعمیر کا نام مسجد ہے.
स्पीकर का नाम मस्जिद है? अजान का नाम? जिधर अजान हो जाए तो मरज़ई भी देता है, यही अलग सलाह देता है कि नहीं देता? इधर तो पाबंदी है कानूनी तौर पर कि मीनार नहीं बना सकता। अमेरिका में देखा है, इंग्लैंड में देखा है, यूके में देखा है, उन्होंने तो मीनार भी बनाए हुए हैं। अमेरिका तो में कुछ रियासतें हैं, उन्हीं को लोग ही मुसलमान समझते हैं, तो फिर उनकी बिल्डिंग को मस्जिद कहोगे? मीनार भी है, स्पीकर भी है, हय्यल सलाह हय्यल फलाह कलमा भी है, तो क्यों मस्जिद नहीं? क़यामत तक बता दिया कि मस्जिद की हकीकत महबूब आपसे वाबस्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा घर भी होगा तो आपकी निस्बत होगी, आपका अदब होगा तो मेरा घर है, वरना आपका अदब नहीं तो मेरा घर ही नहीं। हाँ, अल्लाह अकबर। और दूसरा क्या फरमाया? फरमाया महबूब उधर नहीं जाना। क्यों? सरकार का तो बिगड़ता कुछ नहीं था, कुछ बिगड़ता था? नहीं बिगड़ता था। तो क्यों फरमाया नहीं जाना? इसलिए कि रहबर और रहनुमा को बताना था क़यामत तक कि रहबर और रहनुमा को सोच के कदम उठाना है, वो अकेला नहीं, उसके पीछे कौम है, वो अकेला नहीं। शाह साहब का कुछ नहीं बिगड़ेगा, शिया को टुर जान माज़अल्लाह। मैं गल करना वे आखड़ भी मैं उते साने सिद्दीक़ अकबर बयान कर लगा जी, कुछ हम क्या कर रहे हैं? ऐसी आवाजें आई हैं ना पिछले बाजी करीम में, माजी बैद में आई है ना, हमने वहां भी सिद्दीक़ अकबर का नारा लगाया है। हाँ जी, तो हजरत तुसां ते लाया शाह साहब ते टुर गए उत्थे, इन्हां दा ते बिगड़िया कुछ ना, ते मुरीदां आखना भी जदों साडे पीर जांदे ने सानू की मसला? ए ते गए बाद च, तो मुरीदां नू कौन बचाएगा? महबूब आपका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, क़यामत तक उम्मत आपकी सुन्नत बना लेगी कि हर जगह टुर जाना चाहिए। रहबर भी कहेंगे कि जब मुनाफिक ते मस्जिद से निकाले गए तो सरकार तशरीफ ले गए, तो हमें क्या मसला है? क्या खूबसूरत अंदाज। और इसमें एक बातन भी है, अल्लाह अकबर। तो इस लिहाज से हजरात अब थक तो नहीं गए ना? मैं सिर्फ आज तरबियती निशिस्त समझ करना आपकी तरबियत कर रहा हूँ। हाँ जी, अल्लाह अकबर। तो क्या है? फरमाया इत्तबा, तहकीक, तस्दीक, तीन ही चीज है। तहकीक कर, जा पर ना मान ना मान ना मान ना मान ना मान, कोई बिगड़दा ना मान, तेरा दिल नहीं मनता, ना कलमा पढ़, नहीं मनता ना इस्लाम मान, नहीं मनता ना मुसलमान हो। तहकीक कर, 100 साल कर, लेकिन करने के बाद जब तेरा दिल मुतमिन हो जाए कि ये सच्चे नबी हैं, ये सच्चा दीन है, तो अब तस्दीक करके फिर कीड़े नहीं कटने, फिर पीछे हाथ बढ़। और सय्यदी आला हजरत ने क्या फरमाया? फरमाया फिर तेरी ये दिल की आवाज होनी चाहिए, उन्हें जाना, उन्हें जाना। आवाज आएगी तो फिर आएगी ना, अल्लाह अकबर। ये अंदर की आवाज है ना, देखो हमारी कैसे निकलती है, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। अरे हाथ खड़े करो, बोला करो करो, इस तरह की होता है, उन्हें जाना, उन्हें जाना, रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ आ गई? सुभान अल्लाह। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ 2-3 बातें अर्ज की हैं।
کہ بلا اپنی صحبت ٹھیک رکھو، اور جس سیٹ پر بھی ہو صحبت کی ضرورت ہے، صحبت صالح کی ضرورت ہے، اور صحبت سے ہی بندہ بگڑتا ہے، صحبت سے ہی بنتا ہے۔ کیوں پیدا ہونے والا بچہ جب فوت ہو جائے تو جنتی کیوں ہے؟ کیوں فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اسے ماحول تو یہودی بنائے گا نا، اسے ماحول نصرانی بنائے گا نا، اسے ماحول مرزئی بنائے گا نا، اسے ماحول خارجی بنائے گا نا، ماحول رافضی بنائے گا نا، اسے ماحول سنی بنائے گا نا، صحبت بنائے گی۔ اپنی صحبت کو پاکیزہ رکھو، اولیاء کے ساتھ رابطہ رہے، ہاں جی، اور یہ بھی وسوسہ نہ ہو ان تو ہے ہی کوئی نہیں، کتنے لبیے، وہی کوئی نہیں۔ معاذ صادقین کہہ رہا ہے سچے قیامت تک ہوں گے، معاذ صادقین یہ ارشاد فرما رہا ہے، یہ نور ہے، معاذ صادقین قیامت تک آیت ہے کہ نہیں؟ منسوخ ہے؟ بولو علماء سے پوچھو منسوخ ہے؟ منسوخ بھی نہیں تو ہے بھی قیامت تک، تو پھر معاذ صادقین کیوں فرمایا اگر سچے نہیں تھے تو؟ سچے رہیں گے۔ پھر پسند ہوں معیار جو بدل گیا ہے، معیار ہمارا کیا ہے؟ معیار بدل گیا، لیٹاں والی سرکار، چھاپاں والی سرکار، ککر والی سرکار، پیتا والی سرکار، ہے جی، وضو نہ کرنے والی سرکار، نہ سونے والی سرکار، ہے جی، گندی سرکار، چپ کر کڑی سرکار۔ صرف ایک سرکار ہے، شریعت والی سرکار، جو اس سرکار کے ساتھ ہے وہی سرکار ہے، بے شک بے شک۔ ہاں بس، اس کے علاوہ کوئی سرکار نہیں۔ تا نبی تیرا سرکار کی سنت کے مطابق ہو، ماں نبی تیرا سرکار کی سنت کے مطابق ہو تو میرے سونیا پھر اللہ تعالیٰ تیرا بیڑا پار فرمائے گا، اور تجھ پہ کرم فرمائے گا، اور تجھ پہ مہربانی فرمائے گا۔ میرا دل نہیں آج کر رہا، لیکن چونکہ ایک نشست 10 بجے کا ٹائم، 10:15 کا وزیر آباد ہے، بہت بڑی کانفرنس ہے، تو میرا خیال ہے آج آپ کو میں نے 1.5 گھنٹے کا لنگر 1 گھنٹے کے قریب دے دی۔ اللہ اکبر، یہ حضرت شاہ صاحب کی برکت ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں سرکار کی دیوانگی والی زندگی عطا فرمائے، مستانے بن جائیں، ہم سرکار کے دیوانے بن جائیں، اور سرکار کے صدقے اللہ پاک ہمارا بیڑا پار فرمائے، اور حضور کے صدقے اللہ پاک ہمیں سنی رکھے، سنی مارے، سنی اٹھائے، ٹھیک ہے نہیں؟ اللہ پاک فضل فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا